اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الفرقان ہم شروع کر رہے ہیں۔ پیچھے عظیم سورہ نور مدینہ میں نازل ہونے والی سورت الحمدللہ ہم نے ختم کی تھی۔ اس سے پیچھے جیسے سورہ توبہ اور سورہ نور کے درمیان 14 مکی صورتوں کا ایک لمبا سلسلہ تھا، اور اب سورہ نور کے بعد سے سورہ احزاب تک پھر مکی صورتیں ہیں، 8 مکی صورتیں آ رہی ہیں۔ سورہ نور اور سورہ احزاب میں معاشرے کو پاکیزہ تر بنانے اور شریعت کے احکامات سے انسانوں کے حالات کو درست کر دینے والے، اسلامی معاشرے کو پوری دنیا کے لیے نمونہ بنا دینے والے احکامات و ہدایات ہیں، اور ان مکی صورتوں کے لمبے سلسلے میں بندوں کو اپنے رب کی پہچان دینے والی، ایمان کی روشنی سے دلوں کو منور کر دینے والی، کفر و شرک اور معصیت کے اندھیروں سے نکالنے والی آیات پر آیات ہمیں ملیں گی، اور پھر ساتھ ہی اس وقت کے مشکل حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بہت تسلی دینے اور ڈھارس بندھانے والی، دلوں کو ثبات دینے والی آیات بھی اس میں آتی رہیں گی۔ ایسی تسلی، ایسی ڈھارس کی ثابت قدم رہنے کے لیے ایسی آیات کی آج کے مسلمانوں کو بھی اتنی ہی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ہم ہر سورہ مبارکہ کی ان عظیم آیات سے پورا فائدہ اٹھانے والے ہوں۔ دیکھتے ہیں سورہ فرقان میں کیا کچھ ہم سے کہا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی، شروع ہی ہوتی ہے سورۃ تبارک الذی سے، سورہ ملک کی طرح۔ نزل الفرقان، وہ بہت ہی بابرکت ہے جس نے نازل کیا قرآن کا نام لیا جا رہا ہے فرقان، کہ اس نے فرقان نازل کی علی عبدہ، اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ ہو اہل عالم کے لیے، عالمین کے لیے نذیرا ہو، ان کو خبردار کرنے والا، ان کو یاد دہانی کرنے والا ہو۔ بات شروع اس سے ہوتی کہ یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کرنے والا ہے کون؟ الذی کا اشارہ کس طرف ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف، اور کہا جاتا ہے کہ وہ تبارکہ ہے۔ تبارکہ کے معنی اور مفہوم ایک لفظ تو کیا، ایک جملے سے بھی ادا نہیں ہو سکتے۔ بارکہ، برکہ اور برکت کے مفہوم کو ہم اردو میں بھی کچھ سمجھتے ہیں۔ جب ہم برکت کہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ جتنا جس سے فائدہ حاصل ہونا ہے اس سے بھی کچھ زیادہ، بہت زیادہ کچھ حاصل ہو۔ تبارک پھر اس سے بھی مبالغے کا صیغہ ہے، تو کیا مطلب ہوگا؟ جیسے نہایت ہی بابرکت، بافیض ہستی، ہمارے اندازے اور ہماری توقع سے بھی زیادہ خیر حاصل ہونا ہی برکت ہوتا ہے نا۔ تبارکہ ہماری توقعات سے بھی زیادہ ہمیں خیر عطا کرنے والا ہے۔ عربی میں اس کے معنی اس کے علاوہ اور بھی ہوتے ہیں۔ عظمت اور بزرگی میں بڑھ جانے کا مفہوم بھی اس میں شامل ہے۔ یہاں پر تبارک کا جن معنوں میں استعمال ہوا ہے، جب کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت ہی بابرکت ہستی ہے، تو اس کے جو لغوی مفہوم ہے کہ بہت بزرگ، بہت خیر دینے والا، بہت عظیم، بہت بابرکت، لیکن اس آیت میں کیا معنی دے رہا ہے وہ انشاءاللہ ہم پوری آیت پڑھتے ہوئے پھر دیکھتے ہیں۔ ہم یہاں پہ کہا جا رہا تبارک الذی نزل الفرقان۔ نزل جب کہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہت اہتمام کے ساتھ، بتدریج، تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ اور فرقان کا لفظ فعل قاف سے فرقہ کیا ہوتا ہے؟ دو چیزوں کو الگ الگ کرنا، یا ایک ہی چیز کا الگ الگ ہونا۔ قرآن کو فرقان کہنے کے معنی یہ ہوئے کہ وہ اس قدر فرق بتانے والی ہے، گویا خود ہی فرق ہے۔ فرقان ان معنوں میں بھی ہے کہ الگ الگ اوقات میں آنے والے اجزاء پر مشتمل ہے۔ فرقان مختلف ٹکڑوں سے مل کر ایک کتاب بنی، مختلف وقت میں وہ اجزاء آئے، لیکن اس کا اصل مفہوم فرقان کا ہوتا ہے، جیسے اردو کا لفظ کسوٹی اس سے قریب تر ہے، ایک فیصلہ کن چیز، فیصلے کا معیار، یا انگلش میں کرائٹیرین یا اسٹینڈرڈ بھی کہا جا سکتا۔ صحیح اور غلط کو الگ کرنے والی چیز، صحیح غلط، حق اور باطل کا فرق کھول کر بتا دینے والی، ہر بات، ہر آرگومنٹ، ہر فلسفے، زندگی گزارنے کے ہر طریقے، بلکہ ہر راستے کا صحیح فیصلہ کر دینے والی کتاب کہ کون سا صحیح ہے اور کون سا غلط ہے۔
اس لیے اس کو فرقان کہا جا رہا ہے. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سارے معنوں میں اللہ کی کتاب فرقان ہے نا، اس کو صحیح صحیح بتا دینے والی، کیا چیز غلط اور کیا صحیح ہے، اسی پر ہم جانچ سکتے ہیں. اس کتاب کے ذریعے ہم جانچ سکتے ہیں کون سا فلسفہ صحیح ہے، کون سا نہیں ہے، کون سی تھیوری صحیح ہے، کون سی نہیں ہے، کون سا مذہب صحیح ہے، کون سا غلط ہے، کون سا طریقہ صحیح، کون سا غلط. وہ سب اس کتاب کے ذریعے سے ہی پتہ چل سکتا ہے. اس وجہ سے اس کو فرقان کہا گیا. اور پھر کہا گیا کہ نزل الفرقان علی عبدہ، اپنے بندے پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی. عبدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آ رہا ہے. حضور کے عبد ہونے کی وضاحت بھی ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کے لیے خاص التفات ہے. اس کا بندہ کہنا، سارے بندے اللہ کے ہیں، بڑے بڑے کافر و مشرک بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ خود فرمائے کہ وہ میرا بندہ ہے، وہ میرے اللہ کے بندے ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کا خاص التفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوتا کہ آپ ہیں اللہ کے بندے. سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کی بھی پہلی آیت ہی میں اسی طرح عبدہ کا لفظ آیا تھا کہ اپنے سورہ بنی اسرائیل میں تھا نا، اپنے بندے کو لے گیا ایک ہی رات میں. سورہ کہف میں بھی کتاب کی نازل ہونے کی بات تھی، اپنے بندے پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی. اللہ رب العالمین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ کہنا کیسا خوبصورت اور محبت کا انداز بیان ہے ایک طرح سے. اور آگے حضور پر کیے جانے والے تحقیر آمیز اعتراضات بھی آ رہے ہیں جو انشاءاللہ بھی ہم آگے دیکھیں گے. مکے اور طائف کے جو بڑے بڑے سردار اپنے دولت مند ہونے کے گھمنڈ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیاوی مال و اسباب کے نہ ہونے کو اس بات کی دلیل قرار دیتے تھے کہ آپ رسالت کے قابل نہیں ہیں. اگر اللہ کو کوئی رسول بنا کر بھیجنا ہوتا تو کوئی بڑے سرداروں سے بھیجتا. اللہ تعالیٰ نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدہ کہہ کر واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے پر فرقان کی شکل میں جو نعمت عظمیٰ اتاری ہے، وہی جانتا ہے کہ کون سا بندہ اس نعمت کو پانے کا صحیح حقدار ہے، کون سے بندے پر وہ اتاری جانی چاہیے. وہی اس لائق تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر وہ کتاب نازل کی جا سکتی تھی. پھر انبیاء کرام کی امتوں میں انبیاء کے گزر جانے کے بعد پیچھے آنے والوں کی ہمیشہ سے کوشش رہی کہ اپنے نبی کا درجہ اللہ کے بندے ہونے سے بھی برتر کر دیں. اس وقت تو تحقیر کرتے ہیں رسول کی موجودگی میں کہ یہ تو ہمارے جیسے ہی ہیں، ہمارے جیسے انسان ہیں، اور بعد میں کیا ہوتا ہے وہ اس سے بندگی سے بھی درجہ بڑھانا چاہتے ہیں نا. جیسے اور بھی سارے انسان ہیں تو ہمارے نبی تو وہ تو نعوذ باللہ خدا ہی بنا دیں. یہاں قرآن نے بار بار واضح کیا کہ انسانوں اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث کیے جانے والے انبیاء کرام کا سب سے بڑا اعزاز ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بندگی میں آ جانا، کہ اللہ تعالیٰ کو انہیں خود اپنا بندہ کہنا، وہی سب سے بڑا آنر اور اعزاز ہے. اس کو کوئی تحقیر کی بات نہیں ہے. اور پھر یہ کہ یہ اس اہتمام سے یہ فرقان کیوں نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے. نزل الفرقان تھا نا، بہت اہتمام سے اللہ تعالیٰ نے اتاری. اور فرقان جیسی چیز اتاری، کیوں اتاری؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے رسول اور اللہ کی کتابیں خاص قوم کے لیے بھیجی گئی. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید ہی کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ عالمین کے لیے ہے. ہر رنگ و نسل کی، ہر زبان بولنے والے، دنیا میں ہر جگہ بسنے والے، قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک خاص بندے پر اتاری. قرآن میں دوسری جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نذیر کہا گیا. یہاں پہ فرقان کو، قرآن کو کہا جا رہا ہے نا کہ وہ نذیرہ ہو. اور قرآن کو بھی ویسے دوسری جگہ بھی نذیر کہا گیا. قرآن کو جیسے نذیر کہنا اندرا سے جس کے معنی ہیں کسی کو باخبر کرنا، خبردار کرنا. نذیر کی اصطلاح جو ہے ٹرم اس وقت عربوں میں استعمال ہوتی بھی تھی، خاص طور پہ جیسے نذیر و اریاں کہا جاتا تھا اس شخص کو جس کو یہ کام دیا جاتا ہے کہ وہ بستی والوں کو کسی دوسری قوم کے حملے یا کسی خطرے سے آگاہ کرے، اور اس کے لیے وہ کسی پہاڑ یا بلندی پر چڑھ کر سب کو متوجہ کرتا یا کپڑے اتار کر لوگوں کو کسی بڑے خطرے سے آگاہ کرتا. اسے نذیر اریاں کہا جاتا تھا. اب انبیاء کرام یا کتاب اللہ کو نذیر کیوں کہا گیا؟
کیونکہ وہ اپنی قوم کو برے اعمال کے نتائج سے خبردار کرتے ہیں، حساب کتاب کی، روز جزا کی خبر دینے والے ہوتے ہیں۔ قومیں، انسان جس راہ پہ چل رہے ہیں وہ کس تباہی کی طرف لے جا رہی ہے، وہ خبر دینے کے لیے اللہ کے رسول آتے ہیں نا، وہ اللہ کی کتابیں اترتی ہیں، وہ نذیر بن کر اترتی ہیں، لوگوں کو متنبع کرتی ہیں، لوگوں کو خبردار کرتی ہیں۔ اور آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر فرقان نازل کی تاکہ وہ عالمین کے لیے، جہان والوں کے لیے نذیر ہو۔ اس بات پر ذرا غور کیجئے تو اس سے ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، آیت پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ذرا آیت کی شروع میں جو تبارک الذی کا مفہوم ہم سمجھ رہے تھے، اس آیت میں جو بات کہی گئی اس حوالے سے اس کو دیکھنے کی کوشش کیجئے، اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تبارک الذی یعنی وہ جو انتہائی درجے کا خیر عطا کرنے والا، محسن، اپنے بندوں پر احسان کرنے والا، اس لیے اس نے اپنے بندے کو فرقان کی عظیم الشان نعمت سے نوازا اور اس کے ذریعے سے دنیا بھر کو خبردار کرنے کا انتظام کیا، اور وہ بابرکت ذات ہے، وہ تبارک الذی ہے۔ قرآن کا نزول خود اس کے تبارکہ ہونے کا ثبوت ہے۔ اس فرقان کے ذریعے ہر زمانے کے انسانوں کو کیسا بڑھتا چڑھتا خیر عطا کیا گیا جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اتنا خیر اس کتاب کے ذریعے سے۔ آج سوچیں یہ کتاب ایک کتاب ہے اور کس طرح کتنی صدیوں سے کیسی روشنی پھیلا رہی ہے، انسانیت کو اس نے کہاں سے کہاں پہنچایا، کتنی بستیوں میں گری ہوئی تھی انسانیت، اسے کہاں پہنچا دیا اس نے، کس طرح اس نے مقام دیا۔ عورت کے کیا حال تھا اس سے پہلے، عورت کو کیا مقام دے دیا، یتیموں کے ساتھ کیا ہوتا تھا، غلاموں کا کیا حال تھا، اس غلامی کے خاتمے کا کیا کیا نہیں اس کی نعمتیں اور اس کی برکتیں ہیں۔ وہ تبارک الذی ہے جس نے وہ خیر اس کے ذریعے سے عطا کیا۔ آگے کی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ کی ہستی کے تبارکہ ہونے کی اور دلیلیں آ رہی ہیں، وہ انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں۔ اب اس آیت کے آخری الفاظ پر غور کیجئے کہ لیکون للعالمین نذیرا کہا گیا کہ یہ فرقان ہم نے اپنے بندے پر اس لیے نازل کی کہ وہ عالمین کے لیے نذیر ہو۔ ہم جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں عرب سے باہر کی سلطنتوں کے بادشاہوں کو خطوط تو بھیجے تھے، ان تک بھی دعوت پہنچانے کی کچھ کوشش تو کی تھی، لیکن ان سب تک قرآن کی دعوت اس طرح نہیں پہنچائی گئی جیسے اہل عرب کو دی گئی۔ اہل عرب کو پوری کتاب پہنچائی گئی، ان پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان رہ کر کام کیا، وہ پوری ایک امت بنائی۔ پھر یہ کہ اس وقت ہی نہیں بلکہ تمام عالمین کے لیے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اسے نذیر کیسے ہوگا یہ قرآن۔ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت مسلمہ، جسے قرآن میں امت وسط بھی کہا گیا، تیار کر دی، قرآن ان کے ہاتھوں میں دے دیا گیا، جس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لے لیا۔ اب اس امت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جہان والوں تک، عالمین تک اس کتاب کو پہنچائے۔ یہ بھی آیت کو جب ہم پڑھیں تو اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ذمہ وہ کام کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ وہ کام کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے بلا لیا اپنے پاس، پوری عالمین تک قیامت تک کے لیے آپ نذیر، آپ کی لائی ہوئی کتاب کیسے نذیر ہوگی، وہ ہمیں خود سوچنے کی ضرورت ہے۔ سورہ بقرہ میں قبلے کی تبدیلی کے حکم کے ساتھ ہی فرمایا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو۔ وہاں پہ بھی دیکھیں بالکل صاف صاف کہہ دیا گیا، ہم نے تمہیں امت بنایا، اللہ تعالیٰ نے امت بنایا، امت مسلمہ اٹھائی، امت وسط بنایا۔ اور کیوں بنایا؟ لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو جاؤ۔ اصل مقصد یہ ہے امت مسلمہ کا کہ وہ شہداء علی الناس ہوں، وہ لوگوں پر گواہ ہوں، اور رسول تم پر گواہ ہوں۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے، اپنے عمل سے لوگوں کے سامنے اس کتاب کو پیش کیا، آپ نے شہادت دی، اسی طرح آپ کے بعد آپ کی امت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دنیا کے لوگوں کے سامنے گواہی پیش کرنا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ عشقی بات یہ ہے کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے
کہ میں نے اپنی امت تک دین پہنچا دیا تھا. گواہ ہونے کا یہ بھی مطلب ہے نا، تو ہر رسول دیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے کہ میں نے دین پہنچا دیا تھا، یہ عظیم کتاب، یہ انذار میں نے پہنچا دیا تھا امت تک. اور امت کو بھی گواہی دینی ہوگی، لوگوں کے متعلق دینی ہوگی کہ ہم نے اپنی زبان سے، اپنے عمل سے اس کتاب کو، اس انذار کو لوگوں تک پہنچا دیا یا نہیں پہنچایا. ہم میں سے ہر ایک ظاہر یہ کام کر نہیں سکتا، اس کے لیے اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کرنے کی ضرورت تو ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کی گواہی ہر وقت ثبت ہو رہی ہے. ہم کریں نہ کریں کام، خود بخود گواہ ہیں. ہم جب کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، جب لوگ پوری دنیا جانتی ہے ہم مسلمان ہیں، تو وہ دیکھ رہے ہیں ہمارا رہن سہن، ہماری گفتگو، ہمارا اخلاق، ہماری لوگوں سے ڈیلنگ، ہم جو کچھ کر رہے ہوں وہ اس بات کی گواہی ہے. اس بات کی گواہی ہم اپنے اولادوں کے سامنے، اپنے اہل خاندان کے سامنے، دنیا کے لوگوں کے سامنے بہرحال دے رہے ہیں. ہم اس کا سوچیں یا نہ سوچیں، بہرحال ہو رہی ہے گواہی کہ اسلام کا کیا مطلب ہے، اسلام کیسے انسان بناتا ہے، وہ سب پتہ ہی چل رہا ہے. تو وہ ہمیں سچی گواہی دینی ہے. جو زبان سے دے سکیں، لوگوں تک کتاب پہنچا سکیں، وہ تو ایک بڑا حق ہے. ایک گروہ تو لازماً ہونا چاہیے، جیسے قرآن میں کہا گیا کہ جو یہ کام کرے. لیکن ہم میں سے ہر ایک بھی اپنے عمل سے، اپنے کردار سے گواہی دے ہی رہا ہے. انشاءاللہ ہم وہ سچی گواہی دینے والے ہوں. ہمیں دیکھ کر لوگ اسلام کی سچائی کو سمجھ لیں. ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ ہمیں دیکھ کر لوگ اسلام سے بدظن ہو جائے، لوگ سمجھیں کہ اچھا مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں، اسلام تو ایسا ہوتا ہے. ایسا نہ ہو. اب آگے بڑھنے سے پہلے آیت پر پھر ایک دفعہ اور نظر ڈالیں. دو طرح سے اس کے معنی سمجھ میں آتے ہیں نا. ایک تو یہ کہ کیونکہ وہ خود بابرکت ہے، تبارک الذی ہے، کہا گیا کہ وہ ایسا بابرکت ہے، انسانوں کے خیر کے لیے، عالمین کی ہدایت اور ان کی بھلائی کے لیے اس نے ایک کتاب اپنے بندے پر اتاری. دوسرا مفہوم جو ہے اس سے اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ ہوتا کہ یہ بھیجی کس نے ہے، وہ کتاب ہے کس کی طرف سے، وہ جو ایسا بابرکت ہے، وہ جو ایسی عظیم ہستی ہے. سوچیں دنیا کی کسی سیلیبریٹی کا تو ایک آٹوگراف بھی انسان سنبھال کر رکھ لیتے ہیں. اگر کوئی خط آ جائے اسے دن میں 10 دفعہ پڑھ ڈالیں، یا کوئی ایسا ہم پر احسان کرنے والا ہو، ہمارے ماں باپ ہی ہوں، کیسی ان طرف سے آنے والے پیغام کو انسان کتنے عزت سے لے گا. اور یہ کلام تو وہ ہے جو اس بابرکت ہستی کی طرف سے آیا ہے. وہ کیسی بابرکت ہستی ہے، وہ اس کی تفصیل اور اگلی آیات میں بھی آ رہی ہے. آگے آیت 2 دیکھیں. اسی آیت الذی، وہ جو لہو اسی کی، ملک السماوات والارض، حکومت ہے آسمانوں اور زمین کے، ولم اور نہیں، یتخذ بنایا، اختیار کیا، ولدوں بیٹا یا اولاد، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہیں ہے کوئی اس کا شریک بادشاہی میں، وخلق، اور پیدا کیا اس نے، کل شیء، ہر شے کو، فقدرہ تقدیرا، پھر مقرر کیا اس کا ایک اندازہ، پھر اس کی تقدیر بنائی، پھر اس کا ایک اندازہ مقرر کیا. الذی، وہ جو، وہ کون، وہ جو، تبارک الذی نزل الفرقان، جس نے اپنے جس نے اپنے بندے پہ نازل کی، وہ ہے جو دنیا کی کسی چھوٹی سلطنت کا یا کچھ عرصے کا مالک نہیں ہے، بلکہ وہ آسمانوں اور زمین کا حقیقی بادشاہ ہے. لہو ملک السماوات والارض کہنا کیسا ہوتا نا، آسمان و زمین سب اسی کے ہیں. آسمان و زمین اور اس کے اندر کی ہر شے کو وہ اون کرتا ہے، جیسے کہا جا رہا ہو. اس کی پوری بادشاہت، اس کی سلطنت کا احساس دلایا گیا، وہ سب کا مالک ہے. اور پھر کہا جاتا ولم یتخذ ولدوں، اور وہ اس نے کوئی اولاد اختیار ہی نہیں کی، کوئی اس کی اولاد نہیں ہے، بلکہ کوئی اس کا شریک ہی نہیں ہے. ولم یکن لہ شریک فی الملک، ایک تو سارے اختیارات کا وہ تنہا مالک ہے. اس کا اقتدار کیسا ابسلیوٹ ہے، کیسی وہ اس کی بادشاہی ہے، کیسی اس کی ساورنٹی ہے، کیسا وہ ساورین ہے. وہ سمجھ میں آتا ہے کہ تمام اختیارات کا وہ مالک ہے،
اور پھر کہا جاتا ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، کہ اور پیدا کیا اس نے ہر شے کو اور پھر مقرر کیا اس کا اندازہ. اس نے ہر چیز کو بنایا، ہر چیز کو ٹھہرایا، ہر چیز کا ایک اندازہ ٹھہرایا. مجال ہی نہیں کسی چیز کی کہ کوئی اس کے ٹھہراوے اندازے سے ذرہ برابر بھی کم و بیش ہو سکے، آگے پیچھے ہو سکے. انسان کو پیدا کیا، زندگی اور موت کی ایک حد معین کر دی، کوئی اس حد سے باہر نہیں نکل سکتا. سورج کو کتنے فاصلے پر رہنا ہے، کہ کس طرح سورج اپنے مخصوص آربٹ پر اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے تحت چلا جاتا ہے. اصل بات ویسے یہ ہے جو ہم ابھی سمجھ رہے ہیں کہ اس نے وہ تقدیر بنائی. قرآن میں کئی جگہ آتا ہے کہ اس کا کیا مفہوم ہے، سمجھ میں آتا مختلف آیات سے کہ کیسی اس نے تقدیر بنائی ہے، کیا اس کے اندازے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ فقدرہ تقدیرہ جو یہاں پہ کہا گیا کہ اس نے مقرر کیا ایک اندازہ، یا کہیں کہ اس نے ہر چیز کی تقدیر بنائی، وہ دو ہی لفظ ہیں فقدرہ تقدیرہ، لیکن اس کا مفہوم چند الفاظ میں ادا ہی نہیں ہو سکتا. ان دو الفاظ کے ذریعے اللہ رب العالمین کی قدرت، اس کی ربوبیت کی بڑی بڑی نشانیاں جو پوری کائنات میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، انہیں جیسے کھول کر دکھا دیا گیا ہو، ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ دیکھو کیسی وہ نشانی ہے. اب انسان کو دیکھیں، اس کی زندگی اور موت کی ایک حد معین ہے، کوئی اس سے باہر نہیں نکل سکتا. سورج کتنے فاصلے پر رہتا ہے، کیسا وہ فقدرہ تقدیرہ، بالکل صحیح اندازہ ہے. ہم جانتے ہیں سورج ذرا سا کم فاصلے پہ ہوتا تو کیا ہوتا، ذرا سا دور ہوتا تو کیا ہوتا. کس طرح سورج، چاند اپنے مخصوص آربٹ پر اللہ کے بنے ہوئے قانون کے تحت چلے جاتے ہیں. جیسے سورہ یاسین میں کہا گیا نا وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا ذَلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیم. اور سورج ایک معین مدار پر گردش کرتا ہے، عزیز العلیم، آقا کی بنائی ہوئی تقدیر، اس کی منصوبہ بندی ہے. سورہ حجر کی آیت 21 میں کہا گیا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا لِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. اور ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے موجود ہیں، لیکن ہم ان کو ایک خاص اندازے ہی کے ساتھ اتارتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا اندازہ ہے کون سی چیز کتنی اتارے. ہر چیز بہت بھی ہو سکتی ہے، لیکن پھر وہ کیسی اس سے تباہی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کون سی چیز کتنی اتارے، کس کو کیا دے. دوسری جگہ آتا ہے سورۃ الاعلیٰ کی آیت ہے نا الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، جس نے تقدیر بنائی اور پھر راہ دکھائی. وہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس نے ہر چیز کے اندازے کیے، ہر چیز کے بارے میں طے کیا وہ کہاں تک ہو، کیا کام کرے. قرآن میں اور بھی ویسے کئی جگہ اتنی آیات ہم نے یاد کیا، اور بھی کئی آیات ہیں جس میں یہ حقیقت سمجھائی گئی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علیم و قدیر ہونے کی ایک بڑی نشانی جو انسان ذرا سا آنکھ کھول کر دیکھے تو سمجھ میں آ جائے کہ کس طرح دنیا کی ہر شے کے لیے ایک اندازہ ہے. سوچیں انسان کو جب تک بڑھنا ہے بڑھتا رہتا ہے، اور پھر اسی طرح کی غذا لے رہا ہے اس کے بعد بھی، لیکن جسم کی ہر چیز ایک اندازے پر جا کر رک جاتی ہے. سر کو کتنا بڑا ہونا ہے، کس انگلی کو کتنا بڑا ہونا ہے، کسی درخت کو کتنا پھیلنا ہے، کتنا اونچا جانا ہے، کسی اسپیشی کو کتنا پھیلنا ہے، یا پھر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کون سے اسپیشی چاہیے. کوئی پیسٹ ہی اگر بڑھتے چلے جائیں تو انسان کا زمین پر رہنا ہی محال ہو جائے. اگر سوچیں ہر جگہ کوئی پیسٹ ہی گھومتے پھر رہے ہوتے تو انسان کیا کر سکتا تھا نا. لیکن وہ سب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے. ہر چیز کو ہدایت دینے والی ہستی ہے جس نے اس فرقان کو اپنے بندے پر نازل فرمایا تاکہ انسان بہتے ہی نہ چلے جائے. انہیں ہدایت دینے کے لیے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے کے لیے، انہیں سنبھالنے کے لیے دنیا کے ہر شے میں جو اللہ کا قانون چل رہا ہے اسی قانون کے تحت اس کتاب کے نزول کی ضرورت تھی. یہ بھی بات اس میں سمجھا دی گئی. اللہ تعالیٰ کا تعارف بھی ہو رہا ہے، ہمیں پتہ بھی چل رہا ہے کہ اللہ کی ربوبیت ہے، کیسی وہ حکمت ہے، کیسے اس کی تقدیر پوری دنیا میں چل رہی ہے، کیسے وہ سنبھالے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ ہے جو ہر شے کو سنبھالے ہوئے ہے. کون سی چیز کتنی ہو، کب ہو، کہاں پیدا ہو، کس وقت پیدا ہو، وہ سارے اندازے اس کے پاس ہیں. مثالوں کی کوئی بے حساب مثالیں جو ہم سوچ سکتے ہیں، حد ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے
کتنا پیٹرولیم کب کس وقت انسان کو ملنا تھا، کب نہیں ملنا تھا، کیا کیا ان کے لیے دوسری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے مہیا کی، غذا، ہر غذا کے اندر کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، اور کتنی وہ پھیلے کتنی نہ پھیلے، ایک ایک شے کا اندازہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ انسان کوشش تو کرتے ہیں اس میں فساد ڈالنے کی، لیکن اسے بھی اللہ تعالیٰ کنٹرول ہی کرتا رہتا ہے نا۔ کچھ کرتوتوں کی سزا مل بھی جاتی انسانوں کو، لیکن پھر بھی ایک حد تک ہی ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے اندازے ہی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی سنبھال لیتا ہے اپنے بندوں کو۔ تو وہ احساس اس میں دلایا گیا، اور جس طرح وہ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، اسی طرح انسانوں کو سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ ہی نہیں دیتا اللہ تعالیٰ، بلکہ اپنی کتابیں بھیجنے والا ہے، اور پھر ایسی کتاب نازل کی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وہی تقدیر تھی نا۔ پہلے زمانے میں جب انسان اتنا جانتے نہیں تھے لکھنا اور پڑھنا، اس وقت ہر کچھ عرصے میں ایک نبی آتے تھے نا۔ اب اللہ تعالیٰ کو جانتا تھا کس طرح نبی کی دعوت محفوظ رہ سکتی ہے، کہ کس طرح پوری دنیا ایک پورا گلوب ایک ولیج بن سکتا ہے، اور پوری دعوت ایک قرآن کی دعوت پورے گلوب پہ پھیل سکتی ہے آسانی کے ساتھ۔ وہ سب بھی اللہ تعالیٰ کے اندازے تھے نا۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب اپنے بندے پر اتاری، اور اسے عالمین کے لیے نذیرہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر آیت 3 دیکھیں، اگلی آیت دیکھیں، وَاتَّخَذُوا بنایا من دونہ اس کے سوا، ہی کا اشارہ اللہ تعالیٰ کی طرف کہ اللہ کے سوا بنایا، وَاتَّخَذُوا کہیں تو جسے بنایا انہوں نے، اس کا اشارہ کس طرف ہے؟ کفار نے، وہ جو مشرکین کی طرف، کہ انہوں نے بنایا اللہ کے سوا آلہۃ، انہوں نے معبود ٹھہرا لیے، لا یخلقون شیئا، نہیں پیدا کرتے کچھ بھی، وہم اور وہ یخلقون خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور پیدا کرنا تو دور کی بات، وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں، ولا اور نہیں، یملکون اختیار رکھتے، لانفسہم اپنی جانوں کے لیے، ضر و نقصان کا، ولا نفع اور نہ نفع کا، ولا یملکون اور نہ اختیار رکھتے ہیں، موتوں ولا حیاتن موت کا نہ زندگی کا، ولا نشورا اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کا۔ ایک طرف دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ایسی زبردست تخلیق، جو ابھی ہم پچھلی آیت میں سمجھ رہے تھے، اور خود بھی انسان غور کرے، عقل و شعور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، آسمان و زمین و کہکشانوں سے لے کر اپنے وجود، بلکہ ایک چیونٹی، بلکہ ایک وائرس پر بھی غور کرے تو انسان اللہ تعالیٰ کے خالق کے شان کا کچھ اندازہ کر سکتا ہے نا۔ اور دنیا میں انسانوں کا کیا حال ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ کیا حماقت ہے انسانوں کی، کہ اس حقیقی الہ کو چھوڑ کر وہ کیا کر رہے ہیں، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، ایسے معبود اختیار کر لیے ہیں، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ وہ معبود خواہ فرضی ہوں، ان کے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہوں، یا اللہ کے پیدا کیے ہوئے بھی، گائے سانپ وغیرہ یہ سب، یا اللہ کی مخلوق، یا پھر اللہ کے بندے بھی، بلکہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے بھی، انبیاء کرام بھی، جنہیں لوگوں نے معبود بنا لیے، ان کا کیا حال ہے، ولا یملکون لانفسہم، وہ تو اپنے آپ کے لیے بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے، ضروں ولا نفع، نہ خود اپنے لیے کسی نفع یا نقصان کا اختیار رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سے بھی کہلوایا گیا، قرآن میں ہی کہلوایا گیا، ابھی آیت سامنے نہیں ہے، کہ کس طرح میں تو نہیں رکھتا اپنے لیے کوئی اختیار کسی اپنے آپ کو کسی برائی سے بچانے کا۔ اور پھر یہ کہ ولا یملکون موتوں ولا حیاتوں ولا نشورا، اور نہ اختیار رکھتے ہیں موت و زندگی کا۔ موت و زندگی کا اختیار نہیں رکھنے کا، ایک تو یہ کہ اپنی بھی زندگی اپنی بھی موت پہ اختیار نہیں، کسی اور کو زندگی اور موت دینے کا کوئی اختیار نہیں ان میں، نہ پھر کوئی دوبارہ وہ اٹھائے جانے والے۔ سمجھ میں آتے ہیں کہ کس طرح وہ ایک طرف اللہ رب العالمین ہے جو یہ سارے اختیار رکھتا ہے، اور لوگوں کا کیا حال ہے کہ ایسے مجبور لوگوں کو، ایسے مجبور ہستیوں کو انہوں نے الہہ بنا لیا، اس کی محبتوں میں گرفتار ہے۔ سورت کی پہلی آیت کے ساتھ اس آیت کو دیکھیں تو تبارک الذی، انتہائی خیر و برکت، زبردست بھلائی عطا کرنے والی ہستی نے انسانوں کو ان حماقتوں کو واضح کرنے کے لیے، انہیں ایسے بلندر سے بچانے کے لیے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل فرمائی، تاکہ اس کے ذریعے اس کا رسول
اور رسول کے بعد ان کی امت حق کو باطل سے، کھرے کو کھوٹے سے، سچ کو جھوٹ سے الگ کر کے دکھا دے، لوگوں کو بتا دے۔ اگلی آیت دیکھ لیں۔ اور پھر کہا جا رہا، اب یہاں پہ شرک کی تردید چل رہی ہے نا، کہ کس طرح ان لوگوں نے کیا کیا، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت اور دوسری طرف انسانوں کا یہ حال کہ وہ کلی غلط راستے پہ چل پڑے، کلی غلط طریقہ جو انہوں نے اختیار کیا ہوا اس کو واضح کیا جا رہا۔ اور اس کے بعد پھر کہا جاتا وقال الذین کفروا، ان کی اور باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ کس طرح وہ مخالفتیں کرتے ہیں، کیا وہ کہتے ہیں وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان نہیں ہے ھذا یہ الا مگر افک افتراہ، افک جھوٹ گھڑ لیا انہوں نے، وَأَعَانَهُ اور مدد کی اس کی، علیہ اس پر، قوم آخرون ایک دوسری قوم نے، فقد پس بے شک، جاؤ اتر آئے ہیں، ظلم و زورا وہ ظلم پر اور جھوٹ پر۔ آیت کے الفاظی پہ غور کریں تو اس میں سمجھ میں آتا ہے کہ کیسے بہت ہی پرزور تردید ہو رہی ہے نا، ان کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، ساتھ ہی تردید اس میں ہے کہ اور کہاں ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا وہ کیا کہتے ہیں۔ تب دیکھیں وہ زبردست فرقان جو کائنات کے مالک، تنہا اختیارات رکھنے والی ہستی کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور اس کے بارے میں کفار کیا کہتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ یہ تو بس ایک گھڑا و جھوٹ ہے۔ اس کو افک کہنا، ان ھذا الا افک، بہت ہی زوردار طریقے سے قرآن کو نعوذ باللہ کہہ رہے ہوں کہ وہ جھوٹ ہے۔ افک کے معنی یاد بھی ہوں گے، کسی چیز سے منہ موڑ لینا، اصل سمت سے منہ موڑ لینا، جس میں جیسے بدنیتی بھی شامل ہو، جانتے بوجھتے پتہ ہے کہ وہ غلط ہے مگر پھر بات گھڑنا، الزام لگانا۔ پھر پیچھے سورہ نور میں حضرت عائشہ پہ جو الزام لگایا گیا تھا اس کو افک مبین کہا گیا تھا نا، لگانے والے بھی جانتے تھے، اچھی طرح معلوم تھا بالکل بہتان کر رہے ہیں، بالکل خلاف واقع بات ہے۔ یہاں پہ وہ نعوذ باللہ قرآن کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، نفترا، گھڑ لیا ہے۔ افطرا بھی کیا ہوتا ہے، جو جس کی کوئی حقیقت نہیں ہو، ایسی بات پیش کر دینا، جس کوئی سچائی جس میں نہیں ہے، وہ انہوں نے گھڑ لیا۔ اور کیا الزام لگاتے ہیں کہ کس مدد کی ہے اس کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دوسرے بھی مدد کر رہے ہیں، کوئی دوسری قوم ان کی مدد کر رہی ہے، وہ کہا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جو بات یہ کہتے تھے کہ وہ قوم آخرون ہے، قوم آخرون سے مراد کیا ہے، اہل کتاب کے کچھ جیسے آزاد کردہ غلام تھے، اور جن کے بارے میں وہ نام لیتے تھے عباس اور اس طرح کے کچھ غلاموں کا، کیونکہ اس میں پیچھے رسولوں کی باتیں آ رہی ہیں نا قرآن میں، جو خود عرب تو جانتے نہیں تھے، تو اب الزام یہ لگاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کسی دوسرے اہل کتاب سے سن کے سیکھ لیا اور وہ اس کی مدد کر رہے ہیں۔ اب یہ الزام ایسا تھا جو چل ہی نہیں سکتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سب کے سامنے تھی، وہ آزاد کردہ غلام بھی اس قابل نہیں تھے کہ ایسا شاندار کلام پیش کر سکتے، خود ہی وہ اہل زبان ہی نہیں تھے، اور یہ الزام جس کی کوئی بیس ہی نہیں، وہ ابھی تک بھی اسلام کے دشمن ویسے اس کو چلانے کی کوشش کرتے ہی رہتے ہیں نا۔ اب اس وقت کے لوگوں نے تو نہیں کہا کیونکہ وہ اور بھی بالکل نہیں چلنے والی بات تھی، لیکن بعد میں جو جن کو مستشرقین کہتے ہیں نا، قرآن پہ غور کرتے ہیں پھر اس کے خلاف باتیں بناتے ہیں، ان کے کیا باتیں ہوتی ہیں کہ جیسے آپ نے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیرہ راہب سے ملے تھے اور وہاں سے پچھلی کتابوں کا علم حاصل کر لیا۔ اب اس الزام کو گھڑنے والے خود بھی اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ اپنے بچپن میں چند منٹ کے لیے بحیرہ راہب سے مل کر ساری پرانی کتابوں میں بکھری ہوئی باتوں کا علم حاصل کر کے پھر اس کا کبھی ذکر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے نہیں کیا، اچانک 40 سال کی عمر میں یہ قرآن پیش کرنا، وہ کوئی ممکن بات ہے؟ یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب کے نازل ہونا زیادہ ممکن ہے؟ وہ ناممکنات میں سے ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند منٹ میں وہ کچھ علم حاصل کر کے آ کے اتنا بڑا قرآن پیش کر دیں۔ اس سے تو زیادہ یہ بات ممکن ہے نا کہ اللہ تعالیٰ قرآن نازل فرما دے۔ اسی لیے بس کہہ دیا گیا، کوئی بہت زیادہ جواب نہیں دیا جا رہا بلکہ صاف صاف کہہ دیا جا رہا ہے کہ فقط جاؤ، یہ بس آئے ہیں جو انہوں نے گھڑ لیا ہے، ظلم و زورا، بالکل ظلم، بالکل غلط، جھوٹ، سخت جھوٹ۔ زورا کہیں تو کسی طرف سے جیسے مڑ جانا، جھک جانا، سینے کے اوپر کے حصے کے کجی اور جھکنے کو بھی کہتے ہیں۔ زیارت کا بھی لفظ اسی سے، ویسے کسی سے ملیں تو جیسے جھک کر ملتے ہیں نا،
تو اس کے لیے اس کا لفظ آتا ہے. تو زاورا کہیں تو راہ حق سے کترا جانا، سیدھی راہ سے ایک طرف ہو کر نکل جانا اصل معنی ہوتا. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ زورا بالکل ہی جھوٹ بول رہے ہیں. ایک ویسے زورا کے معنی یہ بھی سمجھے جاتے کہ جیسے بنا سوار کر جھوٹ پیش کیا جائے، دیکھنے میں بہت ہی بھلا بڑا دوست معلوم ہو لیکن اصل میں کچھ نہیں ہونا. تو وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو بالکل جھوٹ ہے، بالکل غلط بات ہے، بس بتا دی گئی. جو حقیقت ہے وہ بتا دی گئی کہ ظلم اور جھوٹ ہے. یہ جو باتیں ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. خود انسان ذرا سا بھی سینس رکھتا ہو، عقل رکھتا ہو، سمجھ سکتا ہے کہ غلط باتیں ہیں جو ہو رہی ہیں. اور کیا وہ کہتے ہیں، وہ کہا جاتا وقالو، اور کہا انہوں نے اساطیر الاولین. اساطیر کا لفظ سطر سے، اساطیر اس کی جمع، اور اولین کہیں تو پہلوں کی. اساطیر الاولین پہلوں کی کہانیاں. سمجھ میں آتا ہے کہ صرف آج کا جیسے ماڈرن انسان ہے مذہب کو فرسودہ نہیں سمجھتا، فرسودہ چیز نہیں کہتے، بلکہ وہ اتنے پرانے زمانے کے انبیاء کرام کی بھی قوم نے یہی کہا تھا اپنے نبی سے کہ یہ تو اساطیر الاولین پہلے کی داستانیں ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہا گیا کہ یہ تو فرسودہ کہانیاں، پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں. اور کیا کہتے ہیں، اکتتبہا، اس نے لکھ لیا ہے ان کو، فہیا، پس وہ تملا، پڑھی جاتی ہے. تملا کہیں تو املا کرنا ہم اردو میں سمجھتے ہیں نا. املا کرانا کیا ہوتا ہے، ڈکٹیٹ کرنا، کسی کو لکھوانا. اور قرآن میں دوسری جگہ بھی یہ لفظ آتا ہے ڈکٹیٹ کرنے کے لیے، املا کروانے کے لیے. تو پڑھی جاتی ہے علیہ، اس پر، یعنی نعوذ باللہ آپ کو کوئی اور املا کروا رہا ہے. وہی جو ابھی پچھلے آیت میں بات تھی نا کہ کوئی قوم آخرون ہے. بکرتوں و اصیلا، صبح اور شام، صبح اور شام انہیں کوئی ڈکٹیٹ کروا رہا ہے. اب سوچنے کی بات ہے کہ دن اور رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے حضرت خدیجہ، حضرت علی، حضرت زید، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہم کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ ساری یہ سازش آپ نعوذ باللہ آپ کر رہے ہیں، کسی اور سے سن کر آپ لکھ رہے ہیں. وہ تو دل و جان سے آپ پر ایمان لے آئے، قرآن پر ایمان لے آئے. اور یہ جو بستی کے لوگ یہ باتیں بنا رہے ہیں کہ وہ کوئی اور لکھتا ہے، صبح اور شام ان کو لکھواتا ہے. اس لیے اس کا جواب بھی نہیں دیا گیا. اتنا غلط الزام، اتنی غلط بات ہے جو سننے والا ہی سمجھ سکتا ہے کہ بالکل ظلم اور زوری ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے. تو اس کا جواب دینے کے بجائے جو اصل بات ہے وہ بتا دی گئی. کہا جا رہا ہے قل، کہہ دو ان کو، کیا بتا دو، انزلہ الذی، نازل کیا اس کو، یعنی اس قرآن کو، اس فرقان کو نازل کیا، الذی، اس نے، یعلم السر فی السماوات والارض، جانتا ہے پوشیدہ باتیں، سرا جو بالکل پوشیدہ ہے آسمان اور زمین کی، وہ سب جاننے والا ہے. پوشیدہ باتیں جاننے والا ہے کہہ کے کیسے احساس بھی دلا دیا گیا نا. تو جو تمہارے دلوں میں ہے، ایک بات بالکل صحیح نہیں ہے، وہ بات نکال رہے ہو. آپس میں خود ہی سازشیں بناتے تھے نا کہ کیا بات جا کے کہیں، لوگوں کو کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھیں، کیسے اسلام کو پھیلنے سے روکیں. اور دل میں کیا دنیا کی خواہش، اپنی سرداریوں کے بچانے کی خواہش تھی جس کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے. وہ سارے سر سے بھی اللہ تعالیٰ واقف تھا. وہ اللہ تعالیٰ جو ہر ایک راز کا جاننے والا ہے، دنیا کے انسان کیا کر رہے ہیں، کیا کرنے والے ہیں، کیا ہونے والا ہے، وہ سبھی کچھ جانتا ہے. اس نے یہ نازل کیا ہے. قل، کہہ دو، یہ ہے حقیقت، کسی اور کا لکھایا ہوا نہیں ہو سکتا، کسی اور کی باتیں نہیں ہو سکتی، کوئی املا نہیں کروا رہا ہے، بلکہ یہ انزلہ، اس کو تو نازل کیا گیا ہے، اس ہستی نے نازل کیا ہے. اس ہستی نے نازل کیا ہے کہنے سے یہ بھی ویسے سمجھ میں آتا ہے، شروع سے جیسی بات چل رہی ہے تبارک الذی کی پہلی آیت سے جو بات چل رہی ہے، سمجھ میں آتا ہے نا کہ ایک چیز سوچیں جو کس ہستی کی ہے، کس ہستی کی طرف سے آئی ہے، کس ہستی کی طرف سے کون سا پیغام آیا ہے، اسی لحاظ سے وہ انسان اس کو عزت دیتا ہے نا، اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے نا. ایک آج حکومت کی طرف سے کوئی لیٹر آ جائے، تنبیہ کوئی آ جائے، تو کیسے انسان اس کے فوراً غور کرے گا، فوراً سمجھنے کی کوشش کرے گا کیا بات کہی جا رہی ہے. وہ لیگل زبان سمجھ میں بھی نہیں آ رہی ہو تو بھی جا کے کسی سے سمجھنے کی کوشش کرے گا، زبان سیکھے گا، دیکھے گا کہ کیا بات کہی جا رہی ہے نا. اور یہ اللہ تعالیٰ ایسی ہستی کی طرف سے یعلم السر فی السماوات والارض ہے، اس کی طرف سے جو نذیر آ رہی ہے، اس کو بھی کیا انسان اپنی زندگی میں مقام دیتا ہے.
کتنا اس کی طرف دھیان دیتا ہے وہ خود سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تو ہے اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ، یہ ہے وہ تمام بھیدوں کو جاننے والے آقا، زمین و آسمان کو جاننے والے آقا کی طرف سے نازل کردہ یہ کتاب ہے۔ اور اس کے بعد پھر کہا جا رہا ہے انہ بے شک وہ کانا ہے غفور الرحیم، بخشنے والا اور مہربان۔ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا یہاں پہ آنا، ایک طرف ابھی سوچے اوپر سے ساری باتیں کون سی ہو رہی تھیں، وہ جو کہ کفار اور مشرکین کے یہ جو بڑے بڑے سرغنے جو ایسے غلط پروپیگنڈے، ایسی غلط باتیں کر رہے ہیں، اور ان کی وہ ساری باتوں کو نقل کرنے کے بعد اور پھر اللہ تعالیٰ کی یہ صفات آ رہی ہیں۔ حالانکہ سوچیں ذرا، اگر ہم تصور کریں تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ کی بات، کیسے شدید العذاب کی بات، شدید العقاب کی بات آنے کے بجائے کہا یہ جاتا ہے کہ انہ کان غفور الرحیم، اس میں بڑی حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا یہاں پہ آنے میں۔ انسانوں کے کیسا ہوتا ہے نا، خود غلط بات کر رہے ہوں، غلط طریقے پہ چل رہے ہوں اور کوئی پکڑ نہیں آتی تو کیسی وہ غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں نا، جیسے کوئی صحیح کام ہی وہ کر رہے ہوں، یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا۔ اللہ سے سرکشی کی راہ پر چل کر بھی جب انسان دنیا میں کامیابیاں حاصل کرتا رہتا ہے تو یہ سمجھنے لگتا ہے کہ کبھی اس کی پکڑ ہی نہیں ہوگی۔ قرآن میں ہم دوسری جگہ تمثیلیں پڑھ بھی چکے ہیں نا، انسان کیسی غلط فہمی ہو جاتی کہ جیسے کہف میں جو واقعات ہیں باغ والے کا، یہ سب تو کبھی ختم ہی نہیں ہونے والا ہے۔ ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی، میں نہیں گمان کرتا کہ یہ کبھی ختم ہوگا، نعمتیں مل رہی ہیں بس ملتی رہیں گی، یہ انسان سمجھنے لگتا ہے نا۔ اور یہ کہ بلکہ اپنے آپ کو اس صحیح راستے پر سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہی صحیح ہے، اپنی کامیابیوں کے گھمنڈ میں آ جاتا ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ پکڑ فوراً اس لیے نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، رحیم ہے، ہمیشہ رحم کرتے رہنے والا ہے، اور غفور ہے، بخشنے والا ہے، مہلت دیتا رہتا ہے، طرح طرح سے انہیں ہدایت پہنچائی جاتی۔ کام کر رہے ہیں عذاب کو دعوت دینے کے انسان، اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتا بلکہ اس کے بجائے ہدایت کی رحمت بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جیسے غفور الرحیم ہونے کے بیان میں یا ایک بات یہ بھی ہے کہ ترغیب بھی ہو رہی ہے نا کہ ابھی بھی وہ اپنے جھوٹ سے باز آ جائیں، ایمان کے راستے پر چل پڑے تو سب کچھ معاف ہو سکتا ہے۔ اور یہ بات ان سے جو کہی جا رہی ہے اس میں پھر سوچیں ہمارے لیے تو پھر کیسی خوشخبری ہے۔ اتنے بڑے جو کفر و شرک کے سرغنے، اللہ کے اس کے رسول کے خلاف ایسے جھوٹے پروپیگنڈے کرنے والے، اللہ کی عظیم کتاب کو افک مبین تک کہنے والوں کو اگر کہا جا رہا ہو کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے، وہ پلٹیں اللہ تعالیٰ اپنی دامن رحمت میں لے سکتا ہے انہیں، تو انشاءاللہ ایمان اور تقوی کے باوجود ہم سے جو غلطیاں دن اور رات ہوتی رہتی ہیں ان سے ہم پلٹیں، استغفار کریں تو اپنے رب کو غفور الرحیم ہی پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس ایمان اور عمل میں اخلاص کی ضرورت ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تو اپنے ہر بندے کے لیے غفور الرحیم ہے۔ اور اصل بات ویسے جو سمجھائی گئی کہ انسان غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ اگر پکڑ نہیں آ رہی، اگر عذاب نہیں آ رہا ہے تو کوئی وہی صحیح کر رہے ہیں، دوسروں کے بارے میں بھی انسان اسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے نا۔ آج قومیں ساری دنیا میں فساد پھیلا رہی ہوں اور پھر ترقی کر رہی ہوں تو جیسے کوئی انہی کا طریقہ اچھا ہو ہم بھی ان جیسے بن جائیں، نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دے رہا ہے اور بندوں کے لیے ہدایت کے راستے بھی کھول دیتا ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ۔ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکڑنے کے بجائے انہیں موقع دیتا ہے کہ انہیں ہدایت مل جائے۔ سب سے زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی مثال یاد آتی، اتنی بڑی غلطی کرنے کے بعد انہیں پکڑنے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے کس طرح مواقع نکالے کہ انہیں ہدایت مل جائے۔ وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کیسے ہیں، خود انہیں اپنی زبان سے کہنا پڑے کہ ہاں تم تو ہوئی محسن، اور خود انہیں پلٹنے کا موقع پھر مل جائے نا۔ تو اسی طرح ہر بندے کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کے مواقع دیتا ہے، بہت ہی غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ۔ اور انسان کی کتنی بڑی سخت محرومی، بدقسمتی ہو کہ اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کر لے، اللہ کی اس غفاری سے، اس رحمت سے فائدہ نہ اٹھائے۔ اگرچہ ابھی وہی مضمون چل رہا ہے لیکن پھر اس میں پھر اور بات کرنی ہوگی انشاءاللہ، ہم اگلی کلاس میں کرتے ہیں۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔